بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب صلاۃ القائد، بیٹھ کے پڑھنے والے کی نماز، یعنی اگر بعد فأعوذ باللہ انہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاکن، اور آپ بیمار امری تھے، یعنی آپ کو شکایت تھی، شاکن شاکی تھے، بیٹھ کے نماز پڑھ لی، پھر ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی امام اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو تم بھی بیٹھ جاؤ۔ بھی آپ نے جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام انہا قال فرفعوا عن الزہری عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے فخدش او فجحش، تو آپ کو خراش آ گئی، آپ کا بدن چل گیا، دخلنا علیہ نعودہ، تو ہم آپ کے پاس آپ کی بیٹھ کے نماز پڑھ لی۔ کیا کیا؟ تم بہ، کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرْ، تکبیر کہو، یہ نہیں کہ ابھی نماز امام نے شروع ہی نہیں کی اور تم پہلے سے اللہ اکبر کہہ لو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کو جائے تو رکوع کو جاؤ۔ وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو سر اٹھاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب وہ سمع اللہ ان کو اشارہ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ، تو اس کے بعد تم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ پڑھو۔ اور یہ پیچھے گزر چکا، یا اللہم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی مختلف الفاظ ہیں اور سارے ہی آپ سے ثابت ہیں، تو کوئی بھی آپ پڑھ لیں تو اس میں حرج نہیں، اس میں جھگڑنے کی بات نہیں۔ مثلا اگر آپ کے پاس 3 سوٹ ہوں اور ان میں سے کوئی ایک پہن لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے 2 ناپسند کر رہے ہیں، جبکہ تینوں آپ ہی کے ہوں، کسی اور کے نہ ہوں۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادہ قال اخبرنا حسین عن عبد اللہ بن بریدہ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ انہ سأل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا الحسین عن ابی بریدہ قال حدثنی عمران ابن الحسین وکان مبسورا، باسیر کی پائلز کی بیماری تھی۔ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب ان صلی قائما فہو افضل، اگر وہ اجر القائم تو اس کے لیے کھڑے ہونے بہرحال کی نسبت بھی پھر آدھا ہے۔ مثلا اگر کھڑے ہونے کے نمبر 100 لگائے جائیں تو بیٹھنے والے کے 50 اور لیٹنے والے کے 25۔ اب اس میں یہ ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیف میں انسان کو بیٹھ نہیں جانا چاہیے، یہ ہمت نہیں ہار دینی چاہیے، انکریج ایک طرح سے کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہوں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیوں ثواب نہ ملے؟ تو بات یہ ہے کہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، کہ ان وقتوں سے صحیح فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ تم ایسی حالت میں مبتلا ہو جاؤ کہ تمہارے پاس وقت ہی نہ رہے۔ وہ نیت کا تو ایک اجر اپنی جگہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جو شخص کسی بھی نیک کام کی نیت کر لیتا، اگر نہ بھی کر پائے تو ایک اجر ہے، لیکن ایک شخص جو کر لیتا ہے اس کو 1 نہیں ملتا، اس کو پھر 10 ملتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ صرف نیت کرتے رہنا بھی اچھا نہیں، جب تک انسان اس کو کوشش سے کر نہ لے، اور اگر وہ کوشش سے کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اجر بہرحال ملتا ہے اس کے مقابلے میں جس نے نہیں کیا، خواہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہی نہ کرے یا کم کرے، کیونکہ پھر صحت اور یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اس حدیث میں کہ جن کے پاس مال نہیں تھا آپ نے ان کو کچھ نہ کچھ تو دیا، لیکن جب اس سے دوبارہ وہ آئے پھر ایک اور مشکل لے کے، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میرے پاس اس وقت ہے، جو مال ہے، جو زندگی، جوانی، صحت، میں اسے نہ جانے دوں اپنے ہاتھ سے، کیونکہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا، اس کو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے، یہ جو چلا گیا وہ چلا گیا۔ باب صلاۃ القائد بالایماء، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسین المؤلم عن عبد اللہ بن بریدہ ان عمران بن حسین وكان رجلا مبسورا، مبسور بواسیر۔ وقال ابو معمر مرة عن عمران بن حسین قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کی نماز کے بارے میں پوچھا جو بیٹھ کر پڑھتا ہو۔
فقال من صلى قائما فهو افضل، تو آپ نے فرمایا جو کھڑے ہو کے پڑھے وہ افضل ہے. ومن صلى قائدا فله نصف اجر القائم، اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اس کے لیے کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں آدھا اجر ہے. ومن صلى نائما فله نصف اجر القائد، اور جو لیٹ کے پڑھے تو اس کے لیے بیٹھنے والے سے آدھا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اوپر تو اشارے سے بات ہوئی اور یہاں پر تو بیٹھ کے اور لیٹ کے نماز کی بات ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان لیٹتا ہے تو لیٹ کے کیا کرے گا؟ اشارے سے ہی پڑھے گا نا. اس میں تو نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ کچھ اور. تو مطلب یہ کہ اشارے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ مناسبت ہے اس کی باب کے ساتھ. باب اذا لم يطق قائدا صلى على جنب، اگر کوئی شخص بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا کرے؟ پھر وہ اپنے پہلو پہ پڑھ لے. یعنی اگر اسٹریٹ نہیں لیٹ سکتا تو سائڈ پہ لیٹا ہوا ہے، رائٹ یا لیفٹ، تو اس صورت میں رائٹ فرفعو. تو اسی طرح جب وہ رکوع کرے لے بعد تیسری پوزیشن پہ آ جاؤ، لیکن چھوڑو نہیں. جمع کر لو، آدھی کر لو سفر میں، لیکن چھوڑو نہیں. اور دل ہوتا ہے تو دل پہ میل آنے لگتا. ان الزہری ان انس سے دور چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو واپسی کے لیے فاصلے میں زیادہ محنت لگے. جتنا بھی مل جائے اتنا ہی غنیمت سمجھے. وقال عطا کہتے ہیں اذا لم، اگر کسی شخص میں قبلے کی طرف منہ کرنے کی استطاعت ہی نہیں، یعنی وہ منہ موڑ ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں کیا ادھر ہی نماز پڑھ لے. ایسی بیماری ہے کہ جس میں ایکسیڈنٹ میں ہڈیاں توڑا گھوڑے گھما کے ادھر پھرا دے، تو آپ سوچیں کہ اس کی ہڈیاں دوبارہ اکھڑ سکتی اور ان کو تکلیف ہو سکتی. تو ایسی صورت میں اسلام کو فجوحشا، تو آپ کو خراب ڈالا جائے، اسے اس کے حال پہ ہی رہنے دیا جائے. بس یہ کہا جائے کہ نماز رحمان. قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. یعنی انہوں نے بیماری میں پوچھا کہ میں اگر بیٹھ جاؤں، تو آپ نے کہا نہیں، کھڑے ہی ہو کر پڑھو، اور اگر ہمت نہ ہو، ہمت جواب دے جائے تو بیٹھو. ہمارے یہاں یہ تو ہر کام کھڑے ہو کے اور نماز بیٹھ کے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا جَنْبٍ، اور اگر تم میں ہمت نہ ہو تو پھر لیٹ کے. آپ خود اپنے لیے سجیسٹ کریں گے، کسی دوسرے سے آپ فتویٰ نہیں لے سکتے. آپ اپنے دل سے پوچھیں، جیسے ایک روایت میں بھی آتا ہے نا، استفت قلبک ولو افتوکا، اپنے دل سے فتویٰ لو، خواہ تمہیں لوگ فتویٰ دے ہی کیوں نہ دے. مثلاً آپ کریں ہاں میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میں بیٹھ کے پڑھ لوں نماز، تو لوگ مثلاً کہہ بھی دیں کہ ہاں جی آپ پڑھ لیں، لیکن پڑھنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا واقعی اس میں جسٹیفائی کرتا ہے بیٹھنے میں کہ نہیں. بابن اذا صلی قائدا، اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھے، ثم صح، پھر وہ تندرست ہو جائے، او وجد خفتا، یا اس کو ہلکا محسوس ہو بیماری، تمم ما بقیہ، تو کیا کرے؟ مکمل کر لے جو باقی ہے. یعنی اس کے دونوں معنی نکلتے ہیں کہ بیٹھے ہی باقی پوری کر لے، کوئی نہیں اب بیٹھ گیا تو بیٹھ جائے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر بیٹھ کے وہ سمجھتا کہ نہیں اب اس میں ہمت آ گئی ہے کھڑے ہونے کی، تو وہ درمیان نماز میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اس کی دلیل آگے آئے گی. وقال الحسن، حسن کہتے ہیں ان شاء المریض، اگر چاہے مریض، صلی رکعتین قائما، کہ 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ لے، ورکعتین قاعدا، اور 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھ لے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدھی نماز انسان، یا مثلاً آپ یوں کرتے ہیں کہ جو پہلی رکعت شروع کرتے ہیں اس میں تو آپ کھڑے ہونا آسان سمجھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن سجدے سے اٹھ کے پھر کھڑے ہونا بعض بیماریوں میں مشکل ہوتا ہے. آرتھرائٹس کی پرابلم ہوتی ہے کئی لوگوں کو، اور بڑھاپے سے جوڑ چٹکنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے بعضوں کا نقصان دہ بھی ہوتا ہے، بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ایسی صورت میں کیا ہے کہ مثلا 1 رکعت اگر کھڑے ہو کے پڑھی ہے تو لازم نہیں کہ باقی 3 بھی کھڑے ہو کے پڑھے، باقی وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے اگر اس کا عذر معقول ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اتنی ہمت رکھتا ہے کہ ایک کے بعد 2 دفعہ کھڑے ہو جائے مگر زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تو ایسی صورت میں 2 رکعتیں وہ کھڑے ہو کے پڑھ لے اور باقی بیٹھ کے پڑھ لے. یا اسی طرح اگر کوئی 2 بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ اسے میں دخلنا علیہ نعودہ، درد ٹانگوں کی درست ہو گئی ہے، میں کھڑا ہو سکتا ہوں، تو اس میں کھڑا ہو جائے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین انہا اخبرته انہا لم تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ اللیل قاعدا قط. حضرت عائشہ کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے نفل کبھی بیٹھ کے نہیں پڑھے تھے. حتی اسنہ، یہاں تک کہ آپ بہت عمر رسیدہ ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی. فکان یقرأ قاعدا، تو پھر آپ بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے تھے. حتی اذا اراد یرکع، جب ارادہ کرتے کہ رکوع کرے، قامہ تو کھڑے ہو جاتے.
کر لیتے. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ ایک شخص مثال کے طور پر اس نے بیٹھ کے نماز شروع کی، مثلاً 2 رکعت پڑھی، آپ نے سلام پھیرا، اب ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ اٹھیں ابھی، کیونکہ آپ پہلے ذرا لمبا قیام کر چکے ہیں، تو آپ اگلی نماز جو ہے وہ نفل بیٹھ کے نیت کر لیتے ہیں. اب آپ نے بیٹھ کے شروع کی، اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے مثلاً 40 آیتیں پڑھ لی اور آپ سمجھتے کہ اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں، اور پھر آپ رکوع کر لیں. یا اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب فیصل مسجد میں ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے 2 رکعتوں میں، تو بعض لوگ جن کو نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی یا جسم بھاری ہوتا ہے تو وہ مسلسل اتنی دیر ہو کے پڑھی ہے، اور جب ٹانگیں جواب دینے لگے تو بیٹھ جائیں، اور پھر وہ دیکھیں کہ اب امام جو ہے رکوع کے قریب جانے والا ہے تو پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور تھوڑی سی کیا کیا پھر کھڑے ہو کے پڑھ کے رکوع کر لیں. تو اس بات کی اجازت ہے. ابواب تقصیر الصلاۃ نماز. مولا عمر ابن عبید اللہ عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالسا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھتے، فیقرأ وہو جالس، اور بیٹھے ہوئے ہی پڑھ رہے ہوتے، فاذا بقی من قراءتی نحو من 30 اور 40 آیۃ، جب آپ کی نماز میں سے 30 یا 40 وہ قائم اور وہ کھڑے ہوتے، ثم رکع ثم سجد میں کرتے. تو دوسری رکعت یقظہ اگر میں جاگ رہی ہوتی، تحدث معی تو مجھ سے بات چیت کر لیتے، وان كنت نائمۃ استجاع، اور دیکھتے کہ یعنی جگاتے نہیں تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ خود نفل پڑھتے تھے، لیکن حضرت عائشہ وغیرہ کو اتنی نہیں تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور مقام اور مرتبہ اور ہر لحاظ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التہجد. باب تہجد باللیل، رات کے وقت تہجد پڑھنا. وقولہ عز وجل، اللہ تکبیر کہو، یعنی فتہجد بہ نافلۃ، نافلہ کا مطلب ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تیرے لیے زائد فرض ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے کے لیے قیام کرتے، یعنی قام یا تہجد مراد ہے، قال تو فرماتے اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے، فرفع، اور جب رکوع سے سر اڑا ہے آسمانوں اور زمین کو، ومن فیہن، اور جو ان کے اندر، لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، اور ہم تیرے ہی لیے ہے، انت، اور تیرے ہی لیے ہے حمد، انت الحق، تو ہی حق، ربنا، اور تیرا حق ہے، والنار حق، اور دوزخ برحق ہے یا آگ برحق ہے، والنبیون حق، اور انبیاء برحق ہیں، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، والساعۃ حق، اور قیامت بھی سچ ہے، اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرے اوپر اسلام لایا یا تیرے لیے فرما بردار ہوا، وبک آمنت، اور تجھ پر میں رجوع کیا، وبک خاصمت، اور تیری مدد سے میں نے جھگڑا کیا، والیک حاکمت، اور تیری ہی طرف اپنا فیصلہ لاتا ہوں، وما اسررت، اور جو میں نے چھپا کر کیا، وما اعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ کیا، آگے بڑھانے والا ہے، وانت المؤخر، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت، یا اللہم ربنا ولا الہ نہیں، او لا الہ غیرک، یا تیل کریم ابو امیہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک دوسری روایت میں اس دعا کے آخر میں ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی آتا ہے. قال سفیان قال سلیمان بن ابی مسلم سمعہ من طاووس ان ابن عباس رضی اللہ عنہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مخصوص نہیں، خصوصاً جب آپ لوگ رمضان کی راتوں میں صبح اٹھیں، مثلاً اگر آپ کو وقت ایسا فضیلت. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، صحابہ ہوئی مجھے خواہش ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا سکوں. وہ جایا کرتا تھا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. نیند میں دیکھا کہ ان ملکینی، گویا کہ 2 فرشتے ہیں، اخذانی، دونوں نے پکڑ لیا مجھ کو،
فذهبا بی الی النار، وہ دونوں لے گئے مجھے آگ کی طرف، فاذا ہی مطویۃ، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لپٹی ہوئی ہے، آسیر کی مانند کنویں کی بندش کے، یعنی ایک طرح سے بند ہے، کھلی ہوئی نہیں، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، اور اس آگ کے دو سینگ ہیں، یعنی شعلے ہوں گے بڑے بڑے، وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ، اور اس میں کچھ لوگ ہیں، کہنا شروع کر دیا، یعنی وہ آگ، وہ کہتے ہیں فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخر، تو ملاقات کی ہم سے ایک دوسرے فرشتے نے، فَقَالَ لِي کی طرف، اب یہ تیسرا ہے جو کہتا ہے ان کو، لم ترى السلام کے بارے میں قرآن پاک میں، عمر کی بیٹی، یہ عبداللہ بن عمر حضرت عمر ہی کے بیٹے ہیں، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، فقال، تو انہوں نے کہا، نعمر ان صلی کان یصلی من اللیل، اگر وہ رات کو نماز پڑھتے ہوں، یعنی آپ نے اس کی تعبیر کیا، رات کو تہجد پڑھا کریں، فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، تو اس کے بعد وہ رات کو بہت کم سوئے، اور یہ کس عمر میں ان کو تلقین کی جا رہی ہے، جبکہ وہ ایک نوجوان انسان تھے، ہم سکے۔ باب طول السجود فی قیام اللیل،